وسلم. تو آواز لگ رہی ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ایک نوجوان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 20 سال اچھی صحبت میں رہتے رہتے نیک بن گیا. جوان تھا، بھری جوانی، مزیدار نیکی تو وہی جوانی والی نیکی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی کی حالت میں انسان گناہوں سے بچ جائے، توبہ کر لے تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. جوانی میں اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا. جوانی اس کی اللہ سے یاری کے ساتھ گزری. اللہ سے یاری، اصل تو یاری کام آئے گی، اللہ سے یاری لگا لو. ہمارے شیخ تھے حضرت ڈاکٹر صاحب، وہ ہر وقت ایک فکر میں رہتے، کہتے تھے ہے اللہ سے یاری نہ تھی. حالانکہ بڑے یار تھے لیکن پھر بھی فکر تھی. اللہ سے یاری نہ تھی، دنیا سے بیزاری نہ تھی، ہے اس سفر پر چل دیے جس کی تیاری نہ تھی. ہے اس سفر پر چل دیے جس کی تیاری نہ تھی. تو اہل اللہ ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ یاری لگی رہے، یاری لگی رہے، آخرت کی تیاری ہوتی رہے، بے فکری نہ ہو. تو 20 سال تک اللہ سے یاری لگی رہی، محبت کا تعلق رہا. اچانک سوسائٹی بدل گئی بیچارے کی، ماحول بدل گیا. کوئی برا یار اس کی یاری میں آ گیا، اس کی صحبت میں آ گیا، اس نے اپنی لین پر لگا دیا. جس طرح کا صحبت ہوتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے کہا اللہ اکبر، صحبت صالح ترا صالح کند. نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. گندا ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، اگر اس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے وہ تمہیں شرابی بنا کر چھوڑے گا. یہ نشے کی دھت کسی یاری کی بنیاد پر تو آتی ہے. کہتے ہیں تھوڑی سی اتنی چکھ لے بڑا مزہ ہے. وہ چکھتے چکھتے انسان پاگل ہو جاتا ہے، شرابی، حفیظ، بے حیا بن جاتا ہے. 20 سال تک اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرنے والا اچانک بری صحبت میں آ کر. ایک دفعہ شب قدر میں بہت سے علماء اکٹھے ہوئے. ہر ایک نے کہا یار کیا دعا کریں. جو ان میں سے سب سے زیادہ کامل تھا اس نے کہا یار میں تو یہی دعا کروں گا، تمہیں بھی یہی کہتا ہوں، یا اللہ ہمیں نیک صحبت عطا فرما. اگر نیک صحبت مل گئی پھر انشاءاللہ کام بن جائے. اگر صحبت بری آ گئی، تنور کے پاس انسان بیٹھے تو گرمی آتی ہے، سمندر کے پاس بیٹھے تو ذرا رطوبت آتی ہے، عطار کی دکان میں جائے تو خوشبو محسوس ہوتی ہے، لوہار کی دکان میں جائے تو دھواں محسوس ہوتا ہے. انسان اچھی صحبت میں آئے. حضرت حکیم الامت کے سامنے ایک شخص نے آ کر کہا یہ لوگ بڑا مبارکہ بہت کرتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں جی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والے کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کہنے لگا جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے بہتر ہے. ادھر وہ 100 سال عبادت کر رہا ہے اور کرتا بھی ہے بے ریا عبادت، اخلاص والی عبادت. اور بزرگ کہتے ہیں نہیں جی اس سے زیادہ بہتر کیا ہے، اللہ والے کی ایک لمحہ کی، ایک منٹ کی صحبت، یہ زیادہ قیمتی ہے. یہ کیسے زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمت نے فرمایا شاعر نے صحیح حق ادا نہیں کیا. اس نے تو کہا 100 سال سے بہتر. اگر میرے اوپر اعتماد ہے تو میں کہتا ہوں 1,00,000 سال سے زیادہ بہتر ہے. صرف 100 سال نہیں بلکہ 1,00,000 سال سے بھی ایک بزرگ کی ایک لمحہ کی صحبت وہ زیادہ قیمتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی اللہ کی خاص تجلی اس اللہ والے شخص پر برستی ہے. اس لمحہ میں جو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس تجلی سے رنگا جاتا ہے. 100 سال کی عبادت میں بھی وہ تجلی نصیب نہیں ہو سکتی جو ایک لمحہ کی صحبت میں اس کو تجلی ملی اور کام بن گیا.
اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے صحبت میں بیٹھا رہتا ہے باتیں سنتا رہتا ہے، کبھی اللہ والے کی زبان سے ایسا کلمہ جاری ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے ایک کلمہ کی برکت سے۔ اور یہ 100 سال کی عبادت میں بھی یہ مقصد حاصل بسا اوقات نہیں ہو سکتا، تو بڑی چیز ہے۔ بروں کی صحبت میں آ گیا، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، داڑھی چہرے سے اٹھ گئی، باغی بن گیا، سرکش بن گیا، شرابی بن گیا، جوانی محبت میں بھی گزار چکا تھا، اب 20 سال تک مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا، بڑی عمر ہو گئی، اب داڑھی میں سفیدی بھی آ گئی، 20 سال تو پہلے گزر چکے تھے، 20 سال نافرمانی میں، 40 45 سال 50 سال عمر پہنچی، شیشہ دیکھا تو سفیدی نظر آئی، تو بسا اوقات حدیث قرآن مجید میں بھی آتا ہے جاءکم النذیر، لوگوں تمہارے پاس میرے کئی نذیر آئے ہیں میرے عذاب سے ڈرانے کے لیے، تم میری طرف واپس نہیں ہے۔ ان نذیروں میں سے ایک نذیر یہی ہے، سفید بال جب آتے ہیں یہ بھی انسان کو آ کر کہتے ہیں اب تو حیا کر لے، بہت ہو گئی اب تو حیا کر لے، جب تک داڑھی سیاہ تھی چلو بے حیائی کر رہا تھا، اب تو سفیدی آ گئی، نور آ گیا، یہ نور آ کر سفیدی آ کر انسان کو ہر وقت کھٹکا دل میں ڈالتی ہے، حیا کر حیا کر حیا کر۔ جب سفیدی دیکھی، شیشے میں سفیدی نظر آئی، تو اب اللہ کی طرف تار لگائی، تار جوڑا، محبت تو پہلے تھی ہی اب ٹوٹ چکی تھی، اس باغی نے اللہ سے درخواست شروع کر دی، اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لے گا؟ جب دل میں یہ آواز اٹھی تو ادھر سے تو پہلے ہی انتظار ہو رہی تھی، کیونکہ جس سے یاری پہلے سے لگی ہوئی ہو اچانک چھوڑ جائے تو جو مخلص ہوتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے، کبھی تو واپس آئے گا، کبھی تو واپس آئے گا۔ اللہ نے اب اس کے دل میں کیا ڈالا؟ فرمایا احببتنا فاحببناک، 20 سال تو نے ہمارے ساتھ محبت کا تعلق قائم کیا، ہم نے تجھے اپنا محبوب بنائے رکھا، تو نے ہمیں محبوب بنایا، ہم نے تجھے محبوب بنایا، تو نے ہمارے ساتھ دوستی لگائی، ہم نے تیرے ساتھ دوستی لگائی، ثم ترکتنا، تو چھوڑ کر گیا نا، میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا، ثم ترکتنا، اللہ دل میں ڈال رہا ہے، اے میرا نوجوان بندہ تو نے مجھے چھوڑا، جب تو نے چھوڑا رخ پھیر دیا تو ترکنا کا، پھر ہم نے بھی منہ موڑ لیا، کیونکہ اللہ کا بھی قرآن میں واضح اعلان ہے، بندو اچھی طرح سمجھ لو، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم اگر ہدایت کو طلب نہیں کرو گے تو میں زبردستی ہدایت تمہیں نہیں چپکاؤں گا، طالب بنو گے تو ہدایت ملے گی، اگر تمہارے اندر طلب بھی ختم ہو گئی تو میں ہدایت کو بچا لوں گا، تمہارے گلے کا ہار نہیں بناؤں گا، میری ہدایت اتنا سستی نہیں زبردستی چمٹا دوں، مانگو گے طلب کرو گے تو ملے گی۔ اللہ نے فرمایا تو نے ہمیں چھوڑا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، عصیتنا، تو نے بغاوت شروع کر دی، یار ہو کر دشمن بن جائے تو کیا جذبات ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس کو، لیکن میں نے تجھے مہلت دے دی، میں نے کہا چلو جانے دو، جا رہا ہے، فوراً نہ پکڑو اس کو، ان رجعت الینا قبلناک، اب اگر تجھے حیا آ گئی تو میری طرف واپس آنا چاہتا ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جا واپس آ جا، ٹھیک ہے، پھر یاری لگا لیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر گناہ گار بندے کو یہ آواز لگ رہی ہے، واپس آنا چاہو تو۔ ایک اللہ والے نے فارسی میں بھی اسی حدیث کا مضمون بیان کیا، فرمایا بعض آ
باز آ، اللہ کی طرف سے ہر وقت ہر مجرم کو، ہر گناہگار کو، شرابی کو، زانی کو، ڈاکو کو، نماز کے چھوڑنے والے کو، داڑھی کٹوانے والے کو، ہر شخص کو اللہ کی طرف سے ہر وقت یہ آواز لگ رہی ہے، باز آ، اس حرکت سے باز آ، باز آ، باز آ، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا، ہر آنچ ہستی باز آ، جو کچھ بھی ہے واپس آ جا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صغیر صاحب تھے دامت برکاتہم، آج کل لاہور میں ہیں، ضعیف ہیں، ذوف کی وجہ سے آ بھی نہیں سکتے، دارالعلوم سے بڑا پیار، تو وہ اس شعر کا ترجمہ کہتے تھے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا یوں ترجمہ کر لیا جائے، بسا اوقات اچھی باتیں ہیں دل میں آ جاتی ہیں، باز آ، واپس آ جا، واپس آ جا، جو کچھ بھی ہے واپس آ جا۔ تو وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، جیڑی وڈی بلائیں واپس آ، ڈاکو ہے، چور ہے، زانی ہے، بدماش ہے، جیڑی وڈی بلائیں تو واپس آ جا۔ کیوں واپس آ؟ گر کافر ہو، گبر ہو، بت پرستی باز آ، اگر کافر ہے، مشرک ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے، گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، جنڈی کنڈی کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، میں آواز دے رہا ہوں واپس آ جا، واپس آ جا۔ کیوں؟ این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست، میری دربار مایوسی کی دربار ہے ہی نہیں، میں آواز لگا رہا ہوں واپس آ جا، یہاں مایوسی نہیں ہے، جو کچھ بھی مجرم بن چکا ہے، جس قسم کا بھی گناہ کر چکا ہے، واپس آ جا، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار۔ جب اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی تو سجدے میں گر کر فوراً توبہ کی، 20 سال کی نافرمانی بھسم ہو گئی، پھر اللہ سے یاری لگ گئی، اور صرف یاری نہ لگی بلکہ اللہ کا دوست بن گیا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 7 منٹ۔ چھوٹی سی ایک بات اور کر دیں، پھر پتہ نہیں تم ہتھے چڑھو نہ چڑھو۔ قسمت سے رمضان کا آخری جمعہ ملا ہے، 5واں جمعہ، یہ بھی اس سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔